بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امیر خسرو نے فارسی میں شعر لکھا کہ کسی کے یار وفادار و مہرباں دارد، سعادت ابد و عمر جاوداں دارد۔ ترجمہ: جو شخص وفادار اور مہرباں دوست رکھتا ہے وہ ابدی سعادت اور جاودانی عمر رکھتا ہے۔ امیر خسرو نے خواجہ نظام الدین اولیاء سے پوچھا کہ محبت میں مصیبت کیوں آتی ہے؟ کہنے لگے تاکہ ہر کمظرف اس کا دعویٰ نہ کرے۔ امیر خسرو نے بلبن سے محمد تغلق تک 10-11 بادشاہوں کے زمانے دیکھے اور اپنی شاعری اور موسیقی سے ہندوستان کی ثقافت کو مالا مال کیا۔ ان کی ذہانت اور طباعی کی مثال نہیں۔ امیر خسرو لاچین ترکوں کے قبیلے سے تھے۔ ان کے والد امیر سیف الدین محمود چنگیز خان کے حملے کے بعد بلخ سے ترک وطن کر کے ہندوستان آ گئے۔ شمس الدین شمس کے مصاحبوں میں سے تھے۔ نواب عماد الملک کی بیٹی سے شادی ہوئی۔ امیر خسرو موضع پٹیالہ ضلع ایٹا میں 1653 میں پیدا ہوئے۔ 8 سال کے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ نانا نے تعلیم دلائی اور تربیت کی۔ 20 مروجہ علوم کی تحصیل سے فراغت کی۔ شاعری اور موسیقی کا شوق آغاز ہی سے تھا۔ غیاث الدین بلبل کا بیٹا شہزادہ محمد ان کا بے حد قدردان تھا۔ شہزادہ محمد اور مغلوں کے درمیان جنگ ہوئی جس میں خسرو بھی گرفتار ہو گئے۔ 2 سال بعد بمشکل رہائی ملی۔ اس کے بعد خسرو مختلف بادشاہوں کے درباروں میں بلند مناصب پر فائز رہے۔ خسرو فارسی کے باکمال شاعر تھے لیکن اردو زبان کے بھی باوا آدم ثابت ہوئے کیونکہ انہوں نے اردو میں کئی مکرنیاں، 2 سخنیں، پہیلیاں اور گیت لکھ کر اپنی ذہانت کا ثبوت دیا۔ فارسی میں ان کی متعدد مثنویاں اور 4 دیوان مشہور ہیں جن کا لوحہ ایرانی بھی مانتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے موسیقی میں بھی مجدد کا مرتبہ حاصل کیا۔ ایرانی موسیقی اور ہندوستانی موسیقی کو سمو کر انہوں نے بہت سی راگنیاں ایجاد کیں اور شمالی ہندوستان میں موسیقی کا انداز بالکل بدل دیا جس کی پیروی آج تک کی جا رہی ہے۔ قوالی کے موجد وہی ہیں۔ باس کے نزدیک ستار بھی انہی کی ایجاد ہے۔ قول، ترانہ، خیال، نگار، بسیط، شاہانہ، سہیلا ان کے بڑے بڑے راگ ہیں جن میں سے اکثر کی طرزیں اب بھی مقبول عام ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے نہایت عقیدت مند اور عاشق مرید تھے اور حضرت ممدوح کو بھی خسرو سے محبت تھی۔ چنانچہ خسرو نے ظاہری علوم کے ساتھ ساتھ طریقت کی منزلیں بھی طے کیں اور اپنے پیر و مرشد کے فیض سے مستفید ہو کر بلند مقامات حاصل کیے۔ غرض یہ بے نظیر نابغہ روزگار شعر و سخن، فن موسیقی اور طریقت و تصوف سب شعبوں میں کمال رکھتا تھا۔ 856 ہجری بمطابق 1325 میں خواجہ نظام الدین اولیاء کا انتقال ہوا۔ چند ماہ بعد امیر خسرو بھی فوت ہو گئے اور پیر و مرشد کے مزار واقعہ دلی کی پائنتی میں دفن ہوئے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے کیونکہ یہ آپ کا چینل ہے۔